بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج کتاب التوحید للامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ آج باب نمبر 61 باب ما جاء فی کثرۃ الحلف یہ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمت زان وعان مستكبر ورنته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن ابن عمر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرن مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ولا يخونون ولا يؤتمنون ولا ينذرون ولا يوفون وظهروا فيهم یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون. یخونون کے شروع میں لا نہیں ہے. يؤتمنون. جی 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 ويخونون ہے ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. صحیح ہے شیخ. ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الذين يلون ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بيمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فيه مسائل. الأولى الوصية بحفظ الأيمان. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بها. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار أو كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. بس يا شيخ بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب ما جاء فی کثرۃ الحلف. یہ زیادہ قسمیں کھانے کے بارے میں یہ باب ہے، یعنی اس تعلق سے نہیں ہے، وعید ہے، ممنوعیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے.
اللہ تعالیٰ کا قول ہے، سب سے پہلے انہوں نے آیت کے ذریعے سے استدلال کیا، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، واحفظوا ایمانکم، واحفظوا ایمانکم، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے قسموں کی حفاظت کرو، تو مطلب قسموں کی حفاظت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کو پورا کریں، نہیں آپ قسم بھی کھائیں اور اس قسم کو توڑ بھی دیں تو یہ حفظ ایمان نہیں ہے، یہ ضیاع ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی کہ اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو آپ اس قسم کو پورا کریں۔ اگر آپ اس طرح کی بات کو آپ پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ لا تحلفو، تم قسم نہ کھاؤ، ایسی بات بھی مفسرین نے ذکر کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تم اس قسم کو اگر کھا لیتے ہو تو پورا کرو، اس کو اس کی لاپرواہی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیث مروی ہے اس کا ذکر ہے، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب، کہ زیادہ قسم کھانا یہ آپ کے سامان تجارت کو زیادہ فروخت کرنے کا سبب ہے، لیکن یہ آپ کے برکت کو ختم کرنے کا بھی سبب ہے۔ یہ آپ کی جو کمائی ہے، یہ آپ کے مال تجارت کو یہ فروخت کرنے میں یہ چیز معاون ثابت ہوگی قسم، لیکن یہ آپ کی جو کمائی ہے اس کی برکت کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا سبب بن جائے گی۔ تو یہاں پر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور بلا ضرورت قسم نہ کھائیں، اور اگر قسم کھا بھی رہے ہیں تو سچی قسم کھائیں، اور یہاں ایسی جگہوں میں جہاں قسم کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر قسم نہ کھائیں۔ عموماً جو بیچنے یا خریدنے سے جن لوگوں کا عموماً واسطہ پڑتا ہے، اگر وہ لوگ بلا ضرورت اس طرح قسمیں کھاتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، اور ان کا اس طرح قسمیں کھانا یہ تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان کے مال کے زیادہ سے زیادہ فروخت ہونے کا سبب بنے، لیکن یہ اس کی وجہ سے اس میں برکت بھی ختم ہوگی۔ ہاں اگر کوئی واقعی سچی قسم کھاتا ہے تو وہ سچی قسم کھانا یہ تو منع نہیں ہے، لیکن خاص طور پر بیع و شراء میں اس کی خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ یہاں یہ چیز آپ کے قسمیں آپ کے مال کا تو فروخت ہونے کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن یہاں آپ کی برکت کے مٹانے کا سبب بنیں گی، برکت کے ختم کرنے کا یہ قسمیں سبب بنیں گی۔ ایک دوسری حدیث یہاں پر منقول ہے حضرت سلمان سے، تو اس میں یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا اور ان کو جو ہے ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ کون ہیں؟ ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ 3 باتیں ان سے بتائی گئی۔ سب سے پہلا، سب سے بڑی ان کے خلاف وعید یہ ہے کہ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، دوسرا ہے کہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، تیسری چیز ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ انسان جو بوڑھا بھی ہو گیا اور زنا بھی کرتا ہے یا زنا کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا وہ انسان جو فقیر بھی ہے اور تکبر بھی کرتا ہے، اتراتا بھی ہے، اور لا یشتری الا بیمینہ، ورجل جعل اللہ بضاعته لا یشتری الا بیمینہ ولا یبیع الا بیمینہ۔ ایک دوسرا وہ آدمی جو اپنا مال تجارت اگر بیچتا ہے تو قسم کھا کر ہی بیچتا ہے، اور خریدتا ہے تو قسم کھا کر ہی خریدتا ہے۔ ولا یبیع الا بیمینہ، یعنی بیچنا، خریدنا، فروخت کرنا، یہ سارے کام کے لیے وہ قسم ہی کھاتا ہے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، بالکل اس سے منع کیا گیا۔ آخرت میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
کیا کہتے ہیں اتنی بڑی وعید سنائی، کیونکہ یہ لوگ قسموں کو ایک اپنے مال تجارت کے آسانی سے فروخت کرنے کا ایک وسیلہ بنا لیے ہیں، تو یہ چیز شریعت میں منع ہے۔ پہلی چیز اس کے اندر جو وعید بتلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، یعنی کہ بوڑھے زانی سے اور اترانے والے گھمنڈی فقیر سے، اور جو خرید و فروخت میں ہمیشہ قسم ہی کھاتا ہے ایسے آدمی سے اللہ بات نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر لا یکلمہم اللہ، اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ مطلب ان تینوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیگر لوگوں سے بات کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرنے والا ہے، اور یہ چونکہ نافرمان ہے اس لیے اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں جو بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، بس اس کی بات کرنا اس کا بات کرنا یہ اس کی شایع نشان ہے، یہ اس کی ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ ہم جس طرح اپنی زبان رکھتے ہیں، ہمارے دانت رکھتے ہیں، ہماری زبان ہلتی ہے، ہمارے دانت ہلتے ہیں، ہمارے ہونٹ ہلتے ہیں، یہ ہمارے انسانی بات کرنے کا انداز ہے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ کے بات کرنے کا انداز اس کی وضاحت نہیں ہے اور اس کی تشبیہ ہمیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کی طرح نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تشبیہ کے بغیر ہم اتنا ایمان یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شایع نشان آخرت میں بات کرے گا۔ جب کچھ نافرمانوں سے بات نہیں کرے گا یہ بات کہی جا رہی ہے، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو فرما بردار لوگ ہیں اللہ ان سے ضرور بات کرے گا۔ یہاں پر ایک اور حدیث ذکر کی جا رہی ہے، تیسری حدیث اسی باب سے متعلق، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، القرن کہتے ہیں 100 سال کو، ایک صدی کو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو اس کے بعد کی صدی میں آئیں گے، پھر اس کے بعد جو لوگ اس کے بعد والی صدی میں آئیں گے۔ تو یہاں راوی نے آخر میں کہا فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثا، اپنے صدی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرن کے بعد 2 بار کہا ثم الذین یلونہم یا 3 بار کہا، یہ مجھے تھوڑا سا یاد نہیں پڑ رہا ہے، لیکن 2 بار کی تو ان کو بات یاد ہے، شک ہے تو تیسرے میں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کم از کم 300 سال کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہتر لوگ ہیں، میرے زمانے کے لوگ ہی سب سے بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ، پھر ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بہترین لوگ ہوں گے۔ تو یہ بات شروع کی 3 صدیوں سے متعلق کہی گئی۔ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان لوگوں کی حالت یہاں پر بتلائی گئی کہ پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کو گواہی، جن سے طلب نہ کی جائے پھر بھی یہ گواہی دیں گے، بلا ضرورت گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے، اور خیانت ایسی کریں گے کہ امانت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ پھر یہ لوگ نظریں بھی مانیں گے تو پھر یہ لوگ اس نظر کو پورا بھی نہیں کریں گے۔ نظر مان لیا، نظر کو پورا نہیں کیا، یہ بات یہاں پر انہوں نے جو ذکر کی ہے یہ محل استشہاد ہے، اس باب سے متعلق ہے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، موٹاپا ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ کیوں ہوگا، اس کی بات، اس کی وضاحت تو یہاں حدیث میں نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوگی، کیا غذا ان کی ایسی رہے گی اس وجہ سے موٹاپا ہوگا، یا ان کے آخرت کی غفلت ہوگی اس کی وجہ سے، اس بے خبری کی وجہ سے موٹاپا ہوگا، دونوں بھی امکان ہو سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال لیکن اتنا تو ہے کہ یہ موٹاپا، اس کا ذکر یہ حضرت عمران بن حسین کی اس صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ہے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یجیء قوم تسبق شہادۃ احدہم یمینہ ویمینہ شہادتہ، پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کی قسم اور ان کی گواہی، کبھی گواہی دینے سے پہلے ہی قسم کھا لیتے ہیں، کبھی قسم کھا کے گواہی دیتے ہیں۔
تو یہ کثرت حلف ان لوگوں کے اندر ہوگا، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی۔ وقال ابراہیم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیں گواہی کی پابندی اور عہد و پیمان کی پابندی کے سلسلے میں ادب سکھانے کے لیے مارا بھی کرتے تھے۔ یہ طریقہ رہا سلف صالحین کا، یہ طریقہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے اس باب کے تحت۔ الوصیۃ بحفظ الایمان۔ ایک چھوٹا سا مداخلہ سے، جی فرمائیے۔ وہ جو مفہوم مخالف جو بتا رہے تھے آپ، لا یکلمہم اللہ، کیا اس کا برعکس جو ہے مومنوں سے اللہ تعالیٰ بات کرے گا، تو ٹھیک ویسے ہی مفہوم مخالف جو ہے نا سورۃ المطففین میں بھی ایک ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، تو ہرگز نہیں، بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً محروم رکھے جائیں گے۔ دیدار جو ہے براکٹ میں ہے، یقیناً اپنے رب سے یقیناً محروم کیے جائیں گے۔ تو ہمارے شیخ یہی بتا رہے تھے، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی رویت سے نوازے گا، صحیح، لیکن وہی رویت جو ہے نا کافروں کے لیے جو ہے نا حرام ہوگی، ایسا والا۔ جی جی بالکل، جی 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 نہیں ہوگی۔ جی تو یہ اوپر جو مضمون چلتے آ رہا ہے اس میں بھی بیع و شراء کا ہی مضمون ہے سورۃ المطففین میں شاید، ہاں جی 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 بالکل بالکل۔ ویل للمطففین تو مین ناپ تول تو بیع و شراء ہی سے زیادہ متعلق ہے۔ جزاک اللہ خیر سے۔ بارک اللہ فیک، احسن۔ چلیے اس کے بعد مسائل میں یہاں پر سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے، الوصیۃ بحفظ الایمان، کہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی بتلائی جا رہی ہے کہ قسم کھانا یہ سامان تجارت کو فروخت کرنے کا ایک سبب بنتا ہے، لیکن اس سے برکت ختم بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز منع ہے، خاص طور پر بیع و شراء میں یوں قسم کھانا نہیں چاہیے۔ تیسری چیز سخت وعید ہے ان لوگوں کے تعلق سے جو یہ بیع و شراء کرتے ہوئے قسموں کی عادت ڈال لیتے ہیں، ان کے حق میں سخت وعید بیان کی گئی۔ چوتھی چیز التنبیہ علی ان الذنب یعظم مع قلت الداعی، اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اشیمۃ زان، بوڑھا زانی، تو یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ جب داعی وہ زنا کے لیے شہوت ہوتی ہے تو یہ بڑھاپے میں عموماً کم ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر یہ کوئی انسان اس طرح کا حرکت کرتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے تنبیہ اس پر ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور ایسی صورت میں جب ایک انسان یہ اس عمر میں یہ اگر گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو اور زیادہ سزا ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا مستحق ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر ایک انسان نوعمری میں یا ایک اپنے شباب میں ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر اس وقت وہ جو داعی ہے یا جو شہوت اس کی ہوتی ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے، اس وقت میں، اس عمر میں۔ اس کے برخلاف بڑھاپے میں یہ چیزیں تو کم ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر ایک انسان کو اس کی ایسی بری لت یا عادت پڑ گئی کہ وہ اس حرکت سے باز نہیں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوگا اور اس سے قیامت کے دن بات بھی نہیں کرے گا۔ پانچواں مسئلہ ان لوگوں کی مذمت ہے جو لوگ بلا ضرورت قسم کھاتے ہیں، ان سے قسم کا مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، ان کی بات کو ٹھیک ٹھیک مان بھی لیا جاتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ بلا ضرورت بلا سوال کیے کہ قسم کھاتے ہیں۔ چھٹی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی 3 صدیوں کی یا 4 صدیوں کی، اور یہ بات بھی بتلائی کہ ان کے اندر کیا واقع ہوگا، یہ لوگ کچھ بہتر رہیں گے، اس کے بعد والے لوگ جو آئیں گے تو ان کے
دینی حالت کیسی ہوگی، بلا ضرورت وہ گواہی دیں گے اور خیانت کرتے رہیں گے، نظروں کی کوئی پابندی نہیں کریں گے، ان کے اندر موٹاپا بھی آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قرون ثلاثہ او الاربعہ کہا کیونکہ راوی کا احتمال ہے، انہوں نے ایسے ہی بات کہی تھی کہ فلا ادری اذکر بعد قرنہ مرتین او ثلاثا، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف 3 صدیوں کے لیے ہے یا 4 صدیوں کے لیے ہے، وہ بات کہی ہے۔ 7واں مسئلہ ان الذین یشہدون ولا یستشہدون، یہ لوگ بھی قابل مذمت ہیں جو لوگ بلا ضرورت گواہی دیتے ہیں، جن کو پوچھا بھی نہیں گیا، جن سے گواہی طلب بھی نہیں کی گئی، اس کے باوجود وہ گواہی دیتے رہتے ہیں۔ 8واں مسئلہ کون السلف یضربون الصغار علی الشہادۃ والعہد، یہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ اب بچوں کو اپنی تربیت کرنے کے لیے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اور اسی طرح گواہی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں ہیں تو ہی گواہی دیں، اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو گواہی دیں، ورنہ بلا ضرورت بنا پوچھے کہ گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ ساری چیزیں، اس پر ادب بھی سکھایا جانا چاہیے بچوں کو۔ یہ بات سلف صالحین کے اندر موجود تھی، وہ چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہاں آج اس باب پر ہم لوگ رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ پھر کل باب نمبر 62 سے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہاں یہ میٹنگ ختم ہوگی۔